اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی اولاد، شیطان کا کنبہ۔ شیطان کی اولاد کون سی ہے اور شیطان نے ان کے ذمے کون کون سے کام لگائے ہیں؟ ابن ابی دنیا مقائد و شیطان میں سید المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور ہر ایک کو اس نے علیحدہ علیحدہ کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صبر، عور، مصوت، داسم، ذلی نور۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیطان کے سب سے بڑے بیٹے صبر کے ذمے اس نے کون کون سے کام لگا رکھے ہیں۔ صبر مصیبتوں کا مالک ہے، جو بے صبری کرنے اور گریبان پھاڑنے، منہ پر تماچے مارنے پیٹنے اور اسلام کے خلاف جہالت کی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا دوسرا بیٹا عور زنا کاری کا مالک ہے، جو زنا کا حکم دیتا ہے اور اس کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ شیطان کا تیسرا بیٹا مصوت جھوٹ کا مالک ہے، جو آدمی کو جھوٹ القا کرتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو خبر دیتا ہے، پھر وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو میں شکل سے پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ شیطان کا چوتھا بیٹا داسم آدمی کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے عیب بتا کر ان کے اوپر غصہ دلاتا ہے۔ پانچواں ذلی نور بازاروں کا نگران ہے، جس نے اپنی گمراہیوں کا جھنڈا بازاروں میں گاڑ رکھا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، جو مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا تو میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس لوٹ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان اپنا کارنامہ سنا کر کہتا ہے، میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ عنقریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا، لہٰذا تو نے بڑا کام نہیں کیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ تو شیطان اس کے جواب میں کہتا ہے، عنقریب وہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرے گا، تو تم نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ اور ایک شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے بھی اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑا، یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے ہی تو کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ انسان مجھ پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں آتا ہوں اور اس پر مسلط ہو جاتا ہوں، اور جب وہ غصہ کرتا ہے تو میں اڑ کر اس کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک بہت عبادت گزار اور ایک عالم تھا۔ شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس کے 5 بیٹے اپنے باپ شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم ان کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ تو ابلیس ملعون نے کہا کہ ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ پھر ابلیس عبادت گزار یعنی عابد کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب عابد شخص آیا یہاں تک کہ ابلیس کے قریب ہوا تو ابلیس اس کے سامنے بوڑھے آدمی کی صورت میں کھڑا ہو گیا، اپنے ماتھے پر سجدے کا نشان ظاہر کیے ہوئے۔ چنانچہ ابلیس نے عابد شخص سے پوچھا کہ میرے دل میں ایک سوال ابھر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق آپ سے پوچھ لوں۔ عابد نے کہا، پوچھو، اگر میرے علم میں ہوا تو میں ضرور جواب دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ عز و جل اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے
اور بغیر مخلوقات کو چھوٹا کیے انڈے میں سما دے۔ تو عابد نے حیران ہو کر پوچھا، بغیر انڈے کو بڑا کیے اور بغیر ان چیزوں کو کم کیے؟ تو عابد سوچ میں پڑ گیا۔ تو ابلیس نے عابد سے کہا کہ آپ اب چلے جائیں۔ پھر شیطان نے اپنے 5 بیٹوں کو کہا کہ میں نے اس کو اللہ کے متعلق شک میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھا۔ جب عالم شیطان کے قریب پہنچا تو ابلیس احتراماً کھڑا ہو گیا اور اس شخص سے بھی وہی سوال دہرایا۔ تو عالم نے ابلیس کو جواب دیا کہ بالکل سما سکتا ہے۔ تو شیطان نے انکار کے لہجے میں رد کر دیا اور کہا کہ انڈے کو بڑا کیے بغیر اور ان مخلوقات کو کم کیے بغیر کیسے سما دے گا؟ تو عالم نے ابلیس کو جھڑک کر کہا، ہاں بالکل کر سکتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تو یہی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو چاہے اسے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ عالم کا یہ جواب سن کر ابلیس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں یہ جواب سنوانے کے لیے تم کو یہاں لایا تھا۔ ابن ابی دنیا مقائد و شیطان میں حضرت صفوان کی سند سے وہ ایک روایت کرتے ہیں کہ مومن جب وفات پاتا ہے تو شیطان اس مومن پر اس گھر کے بعض افراد سے بھی زیادہ روتا ہے جس کو شیطان دنیا میں ورگلانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس کہ انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کو جنت مل گئی، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو میں نے نافرمانی کی اور سجدے سے انکار کر دیا اور مجھے دوزخ ملی۔